ایک بہت مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ سو رہے تھے۔ ابو ذر غفاری واپس آ گئے، کچھ دیر کے بعد پھر گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، خدمت اقدس میں بیٹھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اور اس کی موت بھی اسی کلمے پر آ جائے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اور ساتھ میں توحید کا اقرار محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ابو ذر غفاری کو ایک عجیب سا لگا تو اس سوال کو دہرایا، مضبوط کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کو جب روایت بیان کی جائے تو شک شبہ نہ ہو، قسم کھا کر کے بیان کر دی جائے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کر چکا ہو یا چوری کر چکا ہو تو بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہیں زنا وہیں سرقہ۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا وہ زنا بھی کر چکا ہو یا چوری کر چکا ہو پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری بھی کر چکا ہو، زنا بھی کر چکا ہو اور اگرچہ ابو ذر کو ناگوار بھی ہو رہا ہو، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ تو ابو ذر غفاری صحابی ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کسی بڑے آدمی کی ڈانٹ جب چھوٹے پر پڑتی ہے وہ چھوٹے کو بڑا بنا دیتی ہے۔ بہت دیکھیں آج بھی ہوتا ہے، کسی بزرگ نے کسی عام انسان کو ڈانٹ دیا اور مار دیا اور جھڑک دیا اور باہر کر دیا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بڑے سے نسبت ہو گئی نا، وہ نسبت کیسی ہو؟ بڑے نے خوشی سے شفقت کا ہاتھ پھیر دیا، ایک نسبت مل گئی، وہ بڑا بن گیا۔ بڑے نے ڈانٹ دیا تو ضرور کوئی تعلق اس کو ہے آپ کے ساتھ، ورنہ ہما شما کو ڈانٹا بھی نہیں جاتا، نظر انداز کر دیا جاتا۔ نظر انداز کا مطلب ہماری حیثیت اب نہیں رہی، تو ہر ایک کو ڈانٹا بھی نہیں جاتا۔ حضرت تھانوی قدسہ سرہ کے ہاں جو مستفیدین آتے تھے، جو آپ کے مریدین آتے تھے آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت کا ایک معمول تھا، اگر کسی کا اپنا سامان چوری ہو جاتا تھا تو حضرت اس کو سامان کے ساتھ جو بچا اس کو باہر کر دیتے تھے، کہتے خانقاہ سے باہر نکلو، تم ایک چھوٹے سے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو اس کو کہتے تھے باہر نکلو تم۔ یہ ہر چیز کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو پہچانو، اس کی حفاظت کرنا سیکھو۔ جب چھوٹی چیز معمولی چیز نہیں بچا پا رہے ہیں تو بڑی چیز جس کے بڑے دشمن ہمارے سامنے، ہمارا نفس بھی دشمن ہے اور شیطان دشمن ہے اور جو اسلام کے خلاف جتنی بھی طاقتیں سب دشمن ہیں، چھیننا چاہتی ہیں، کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ تو تعلق کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ڈانٹتے بیتے بھگا بھی دیتے تھے، تو اس لیے نہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ حضرت اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بھی ایک مرتبہ وہاں موجود تھے، تو ایک صاحب کا سامان چوری ہوا، حضرت نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے باہر کر دیا۔ تو حسین احمد مدنی بڑا مقام تھا، ان کے والد تھے، وہ بھی گئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں حضرت عجیب بات ہے، اسی بندے کا سامان چوری ہوا اور چور کوئی دوسرا ہے، اسی کو بھگا بھی رہے آپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم سیکھنے آئے ہو یا سکھانے آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے سکھانے آئے ہو سیکھنے آئے ہو؟ کب تم بھی باہر نکلو۔ آئے تھے شاگرد بن کر کے نصیحتیں ہمیں کر رہے ہو، تو ہر بڑے آدمی کا اصلاح کرنے کا یا علاج کرنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر جمیل فاروقی صاحب ہیں، آپ علاج کرنے کے لیے جائیں گے، دوا دیں گے، ایک کپ میں آپ ایک ڈھکن دوا ڈالیں گے، پھر اس میں سے ایک ڈھکن پی کے باقی دوا پھینک دیں گے۔ ڈاکٹر یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ تھوڑے سے پانی میں ایک بوند دوا ڈال کر کے آپ پی لیں، لیکن آپ ڈاکٹر سے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر میں ہوں یا تم ہو، تم مریض ہو نا، جو میں دوا کر رہا ہوں وہ کرو۔ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے حساب سے، میرے خیال سے ابھی کسی نے ڈاکٹر جمیل فاروقی سے یہ سوال نہیں کیا کہ آخر یہ کیا طریقہ ہے، ایک ڈھکن پی کے آگے پھینک دو، طریقہ ہے اپنا۔ تو حضرت نے جو ان کو ڈانٹا اور ان کو بھی ڈانٹا، اس لیے نہیں ڈانٹا تھا کہ بس تم بیکار چلے جاؤ، کچھ تعلق کا سکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب بار بار پوچھا تو کہا کہ اگرچہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہو پھر بھی اللہ معاف فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔
سب سے اعلیٰ درجے کی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، اگرچہ ہماری نظر میں نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے کہ ایمان ہی جنت میں جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ انسان چوری بھی کر چکا ہو، زنا بھی کر چکا ہو، البتہ ایک غلط فہمی پہلے ہم دور کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جو آیا ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ وہ زنا بھی کر لیا ہو اور چوری بھی کر لیا ہو، تو زنا یا چوری کا عادی ہو ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر کبھی یہ گناہ ہو چکا ہو، حدیث میں اگر ایسا مسئلہ آتا ہے تو وَإِن يَزْنِي وَإِن يَسْرِقْ آتا، یسرقو آتا، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، یہ لفظ نہیں ہے، کر چکا ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام جب الفاظ بولتے تھے تو بہت تول کر کے استعمال کرتے تھے، ذرا بھی کسی اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ الفاظ کے اندر کوئی غلط معنی کوئی پیدا کر لے، اس بات کی گنجائش صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے بہت ہوش حواس میں رہ کر کے تول کر کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اگر کبھی یہ گناہ ہو گیا ہو تب بھی انشاءاللہ اس ایمان کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ اگر یہی برکت، یہی ایمان اگر ہمارے پاس نہیں رہا تو دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود بھی ہم جنت سے قطعی طور پہ محروم ہیں۔ ہماری حیثیت پھر یہ چوپائے اور یہ درندے اور یہ پرندے ان سے زیادہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی گھٹیا ہیں ہم۔ یہ تو بیچارے مر جائیں گے، بعد میں مٹی بنا دیے جائیں گے، ان کو تو جہنم جنت کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو جہنم کا ایندھن ہے، ایندھن بنا دیے جائیں گے۔